صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو نواز دی۔ اب اسی سائڈ سے آگے جنت الملا قبرستان ہے، جس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غمخوار بیوی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی والدہ محترمہ حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی والدہ محترمہ، حضرت حسن و حسین کی نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آج بھی جنت الملا کے اندر تشریف ہے، ان کی قبر مبارک پاتا ہے۔ اب وہ مسجد جن آج بھی اس چیز کی گواہی دے رہی ہے، کتنا عرصہ گزر گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پہ قدم لگائے آج بھی وہ جگہ صحیح سلامت ہے۔ آنے والے قیامت کی صبح تک لوگ آتے رہیں گے، ان کو دعوت ملتی رہے گی، جس جگہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم لگے آج تک وہاں رونقیں اور آج تک وہاں روشنی ہے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی وہی پہاڑ جسے جبل رحمت کہا جاتا ہے، جہاں حضور پہ پہلی وحی نازل ہوئی، آج بھی وہی غار جسے غار ثور کہا جاتا ہے موجود ہے، آج بھی وہی وادیاں جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے موجود ہیں۔ وہاں بندہ جاتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، بلکہ ایمان اور زیادہ بڑھتا ہے۔ اللہ پاک عبادت کو مزید توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ آپ حضرات کو لے جائے، مجھے دوبارہ لے جائے۔ اب وہاں ہم پہنچے جبل رحمت جسے غار حرا کہتے ہیں، بڑی مشکل سے یہ پہاڑ جب اس کا سفر کیا تو اوپر جا کے جگہ دیکھی، یقین کرو بیان نہیں میں کر سکتا کہ ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جس جگہ پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ساتھ جبرائیل آگے بیٹھتے تھے، آج بھی جب بندہ سجدہ کرتا ہے اس پتھر کے اندر وہ خوشبو آتی ہے کہ نہ زبان بیان کر سکتی ہے نہ دماغ بتا سکتا ہے۔ یہ وہی بندہ محسوس کر سکتا ہے جو وہاں پہنچے اس خوشبو محسوس۔ 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی حضور کے پسینے کی خوشبو اس پتھر کے اندر موجود ہے جہاں حضور بیٹھ کے جبرائیل کے ساتھ قرآن کی دور کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے مجھے توفیق نصیب فرمائی، اس جگہ پہ میں نے 2 نفل بھی پڑھے اور اللہ پاک نے توفیق نصیب فرمائی کہ مغرب کی جماعت بھی وہاں میں نے پڑھی۔ خوش قسمتی ہے ان لوگوں کی کہ ایسی جگہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں قدم مبارک لگے ہیں، اگر وہاں ہمارا چہرہ لگ جائے تو یہ سودا سستا ہے، مہنگا نہیں۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ تو حضور مدینہ میں جب پہنچے تو مدینہ منورہ بن گیا، یثرب بیماریوں کا گھر چھن گیا، ختم ہو گیا، باقاعدہ نام مدینہ منورہ رکھا گیا۔ وہاں سے پھر آہستہ آہستہ مسجدوں کی ابتدا ہوئی، کیونکہ صحابہ کرام جو مکہ سے گئے تھے غریب تھے، نادار اور مفلس تھے، اس لیے کہ جو مکہ کے اندر ان کی جائیداد تھی، ان کی پراپرٹی تھی، وہ ساری چھوڑنی پڑی، اس لیے کہ یا تو حضور کا دامن تھام لے یا پھر اپنی یہ ساری پراپرٹی سنبھال لے۔ پھر صحابہ کے اوپر اتنا بڑا امتحان آیا، اتنی کڑی آزمائش آئی، اتنی مشکل وہ گھڑی آئی کہ صحابہ کرام کے سامنے دونوں چیزیں رکھی گئی کہ ایک سائڈ پہ تمہاری یہ جائیداد، دولت، زمین، کھیت، کھجوروں کے باغات اور تمہاری یہ جو کی فصلیں اور یہ سارا نظام تمہارا ایک سائڈ پہ ہے، اور دوسری سائڈ پہ جس کا تم کلمہ پڑھ چکے، جنہیں تم آمنہ کا لال کہتے ہو، دوسری سائڈ پہ وہ ہے۔ اب مرضی تمہاری، امتحان تمہارا ہے، چاہے تو یہ چیزیں لے لو، چاہے تو پھر آمنہ کے لال کے ساتھ چلے جاؤ۔ میں کہتا ہوں کہ محبت سیکھنی ہو تو پھر صحابہ سے سیکھیے۔ صحابہ نے سر جھکایا، جھکانے کے بعد فیصلہ کیا کہ تمام تر اپنی جائیداد چھوڑ سکتے ہیں، یہاں تک کہ بیوی بچے چھوڑ سکتے ہیں، آمنہ کے لال کا دامن نہیں چھوڑ سکتے، نہیں چھوڑا۔ یہ محبت کر کے دکھائی۔ کھجوروں کے پکے ہوئے باغات، جو کی پکی ہوئی فصل، طرح طرح کی کھجوروں کے باغات صحابہ کرام نے چھوڑے، یہاں تک کہ ایک سائڈ پہ آمنہ کی لال کی محبت ہے،
اور دوسری سائڈ پہ مال کی محبت ہے، صحابہ نے مال کو قربان کر دی۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، صحابہ کرام نے محبت کر کے دکھائی ہے۔ صحابہ کرام نے جیسے محبت کرنی تھی وہ معیار بن کے دکھایا لوگوں کو، اور قرآن کا حصہ بن کے صحابہ کرام گئے ہیں کہ کبھی تمہیں ضرورت پڑ جائے ہماری زندگیوں کو پڑھنے کی تو پھر دیکھ لینا جیسے ہم نے حضور سے محبت کی ہے، پھر تم بھی ایسے کر لینا، پھر محبت کرنے کی دیر ہے آپ کے پاس ہوگی، حضور کی زیارت حاصل ہوگی۔ پھر ایسی محبت صحابہ کرام نے سب کچھ قربان کر دیا، مدینہ آ گئے۔ اب اندازہ لگائے جب مدینہ آئے تو خالی ہاتھ تھے، مکہ کے اندر تو امیر ترین تھے، سب کچھ تھا، لیکن جب مدینے میں آئے تو سب کچھ پیچھے چھوڑ کے آئے، اپنے تن کے کپڑے لے کے آئے۔ تو دیکھیں مدینے والوں نے پھر کیا پیار کیا۔ آج بھی مفاقات مدینہ مشہور ہے، مدینے کا بھائی چارہ مشہور ہے، آج نہیں کل نہیں قیامت کی صبح تک جو مدینہ والوں نے مکہ والوں سے محبت کی ہے، قیامت کی صبح تک ان کی محبت گواہی دیتی رہے گی، اور حضور نے اپنی زبان مبارک سے ان کا نام انصار مدینہ رکھا ہے۔ سبحان اللہ، کہ یہ مدینہ والے جو ہیں انہوں نے مکہ والوں کی نصرت کی اور نصرت سے انصار بنے۔ مکہ والے مہاجر، مدینہ والے انصار، ان دونوں گروہوں کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ 10ویں پارے میں قربانی مکہ والوں کی بھی بڑی ہے، اور جو قربانی پہ مدینہ والوں نے دی ہے ان کی شان بھی کم نہیں۔ سب سے اولین گروہ جو ہے ان المہاجرین، جنہوں نے ہجرت کی تھی، جو مدینہ والے تھے، السابقون الاولون، سب سے پہلے یہ ہیں۔ دوسرے نمبر پہ انصار مدینہ ہے، جو مدینہ والے لوگ تھے جنہوں نے مکہ والوں کی آہو بھگت کی، جنہوں نے مکہ والوں کو کھانا دیا، مکہ والوں کو رہائش دی، یہاں تک کہ پھر ایسا بھائی چارہ قائم کر کے دکھایا کہ سعد بن ربیع جو مدینے کا سردار تھا کھڑا ہو گیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہنے لگا کہ آپ مکہ سے آئے ہیں، ہم مدینہ والے ہیں، آپ مہمان ہیں، ہم میزبان ہیں، آپ مہاجر ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں، ہمارا کام ہے آپ کی خدمت کرنا اور آپ کی نصرت کرنا۔ سن میرے بھائی عبد الرحمن بن عوف، میری اتنی بڑی حویلی ہے، میرے اوپر کافی ہے، درمیان سے میں دیوار لگا رہا ہوں، آدھی حویلی آپ کو دیتا ہوں، آدھی اپنے نہیں رکھتا ہوں، میری 2 بیویاں ہیں، ایک تو میں طلاق دیتا ہوں، وہ تو اپنی بیوی بنا لے، دوسری میری بیوی بن کے رہے گی۔ یہاں تک مدینہ والوں نے قربانی کر کے دکھائی ہے، اور ایسی قربانی قیامت کی صبح تک نہیں مل سکتی۔ اگر یہ قربانی کر کے دکھائی ہے تو صحابہ کرام کی جماعت نے کر کے دکھائی ہے، مدینہ والوں نے کر کے دکھائی ہے، مکہ والوں نے کر کے دکھائی ہے۔ ایسی قربانی کی کہ قرآن نے ایسی تصویر کھینچی کہ قیامت کی صبح تک وہ تصویر لوگوں کے سامنے رہے۔ اللہ ایسی محبت حضور کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زبان حضور پاک کی چل رہی تھی، مدینہ والوں مکہ والوں کے ساتھ محبت کرنا، یہ بھی میری اتباع ہوگی، فاتبعونی، جب تم میری اتباع کر لو گے یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرنا۔ پھر وہ وقت آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جوڑیاں بنائیں، بڑے ذہین و فطین تھے آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے ذہین۔ ذہانت کا واقعہ آپ نے سنا ہے، جب حجر اسود کو مکہ میں رکھنے کی باری آئی تو مکہ میں 4 سردار ایسے تھے جس کی کوشش تھی ہر ایک سردار کی کہ یہ حجر اسود میں اس جگہ پہ رکھوں جہاں بیت اللہ کے ساتھ اس کو رکھنا ہے، اس جگہ پہ میں رکھوں۔ دوسرا سردار کہتا تھا میں رکھوں، تیسرا کہتا تھا میں رکھوں، چوتھے کی کوشش تھی کہ میں رکھوں۔ حضور نے دیکھا کہ پتھر ایک ہے، سردار 4 ہیں، ایک ہی سردار اس کو رکھ سکتا ہے، اگر ایک رکھتا ہے تو 3 اس کے دشمن بنتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کے آپس میں صلح ہو، یہ تو دشمنی بن جائے گی۔ حضور نے اپنی ذہانت سے اپنی چادر زمین پہ بچھائی، چادر زمین پہ بچھانے کے بعد حضور نے وہ حجر اسود اپنی چادر کے اوپر رکھا اور چادر کے چاروں کونوں سے ایک ایک سردار کو کونا پکڑایا اور پکڑا کے سب کو کہا کہ اٹھاؤ،
اٹھا کے بیت اللہ کے قریب لے جاؤ۔ بیت اللہ کے قریب جب لے گئے حضور نے فرمایا تمہاری اجازت ہو تو تم سارے لائے ہو، اس میں تمہارا حصہ ہے، اگر تمہاری مرضی ہو تو میں اس کو اٹھاؤں۔ حضور نے اپنے ہاتھ مبارک سے اٹھا کے جس جگہ پہ نصب کرنا تھا حجر اسود، جس جگہ آج بھی نصب ہے، حضور نے رکھ دیا اور چاروں سردار خوش ہو گئے۔ ہر ایک سے پوچھا تو ہر ایک سردار نے یہی کہا کہ یہ میں نے لگایا ہے۔ مطلب حضور کی ذہانت کا کہ کتنی بڑی ذہانت سے کام لیا۔ اگر حضور چادر نہ بچھاتے تو علماء نے لکھا ہے کہ قتل و غارت شروع ہو جاتی۔ وہ تو اس سے اتنا پیار کرتے ہیں حجر اسود سے کہ ہر ایک کوشش ہوتی کہ میں اس کو رکھوں۔ حضور نے یہ سارا فتنہ ختم کر دیا، اللہ نے ذہانت عطا فرمائی، اپنے ہاتھ سے حجر اسود لگا دیا اور ان سے پوچھا کہ تم نے میری چادر کو ہاتھ لگایا، کالی کملی کو ہاتھ لگایا، گویا کہ یہ حجر اسود تم نے ہی نصب کیا۔ اب یہاں مکہ سے آنے والے سارے مہاجر مدینہ کے اندر جب پہنچے تو مکہ والے غریب، مدینہ والے امیر، حضور نے جوڑیاں بنا دی۔ مکہ والا امیر آدمی، مکہ والا غریب آدمی، مدینے کا امیر آدمی، حضور جوڑی بنا دیتے تھے۔ سوچ یہ ہوتی تھی کہ یہ امیر ہے، اس کے صدقے یہ بھی کھاتا رہے۔ کیا حکمت عملی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہاں تک کہ عبد الرحمن بن عوف نے کیا جواب دیا، فرمایا میرے بھائی سعد بن ربیع، اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، یہ سارا سامان تم اپنے پاس رکھ، مجھے جو تجارت والا بازار ہے اس کا راستہ دکھا، اللہ صحیح تجارت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تاجر حضرات، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین، صحیح معنوں میں تجارت کرنے والا، صحیح معنوں میں سوداگری کرنے والا، اگر صحیح معنوں میں شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے تو کل ان کا حشر شہداء کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ بیٹھا ہوگا، صدیقین کے ساتھ بیٹھا ہوگا۔ یہ تجارت کرنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا صحابہ کو، صحابہ نے سکھایا آگے امت کو۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا میرے بھائی تو مجھے اس بازار کا راستہ دکھا جہاں خرید و فروخت ہوتی ہے، میں خود تجارت کروں گا، محنت مزدوری کروں گا، یہ گھر تجھے نصیب ہو، تیری بیوی تجھے نصیب ہو، مجھے راستہ دکھا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے راستہ دکھایا کہ یہ راستہ جاتا ہے شام عراق کی منڈی کے اندر۔ عبد الرحمن بن عوف نے دوانی چوانی جس دور کی تھی وہ لی اور بازار کے اندر چلے گئے، وہاں جا کے ایک آنے کا پنیر لیا، سوکھا گھی، پنیر لیا، کچھ کھجوریں لی، ان کو آگے جائز منافع پہ بیچا، پھر اس سے چیزیں لی، پھر جائز منافع پہ، چلتے چلاتے وہ وقت آیا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اللہ پاک نے اتنا امیر بنایا، نہ پھر کوئی مکہ کے اندر اتنا امیر تھا، نہ مدینہ کے اندر کوئی امیر تھا۔ جب صحیح معنوں میں انہوں نے تجارت کی ہے، جائز منافع لے کے تجارت کی ہے، اللہ نے وہ ساری پیچھے والی کسریں نکال دی اور ہمیشہ کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام شریعت کے اندر لے کے کہ بہت بڑا تاجر۔ اگر امین اور صادق تاجر دیکھنا ہے تو انبیاء کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیکھیں، اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ تو یہ بھی میرے نبی کی اتباع ہے، صحابہ نے میرے نبی کی اتباع کی ہے۔ پھر وہ صحابہ جو اسلام لانے سے پہلے شراب پیا کرتے تھے، اسلام لانے سے پہلے اپنی بچیوں کو زندہ ترغور کیا کرتے تھے، اسلام لانے سے پہلے ایک دوسرے کو قتل کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک آدھا اپنا پاؤں آگے رکھتا اور دوسروں کو جا کے کہتا ہے کوئی اس پاؤں کو پیچھے ہٹانے والا۔ یہ صحابہ کی بات سنا رہا ہوں جو ایمان سے پہلے کی بات ہے۔ دوسرا اس پاؤں کو کاٹ دیتا اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے کوئی مجھ سے پوچھنے والا۔ اسی طریقے سے ہزاروں سال قتل و غارت چلتی رہا کرتی تھی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس زندگی سے نکال کے حقیقی زندگی کی طرف لائے اور ان کو ایسی زندگی دی کہ پھر وہی صحابہ کرام جو ایک دوسرے کو قتل کر کے ان کے سر کو خالی کر کے ان کے اندر شراب بھر کے پیا کرتے تھے، وہی صحابہ کرام پھر سن رہے ہیں کہ میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں تو لے لے، میری اتنی بڑی حویلی ہے وہ تو لے لے۔ کہاں وہ دور، کہاں میرے نبی کے آنے کے بعد دور ملا صحابہ کو۔ یہ میرے نبی کی اتباع ہے۔ صحابہ نے جب
اپنا سر میرے نبی کے قدموں کے اندر رکھا ہے تو پھر اللہ نے جنت کا بھی وارث بنا دیا ہے اور پھر امت کے لیے رہبر اور رہنما بنا کے پیش کر دیا۔ پھر یوں نہیں ہوتا، پھر اللہ پاک انعام بھی عطا فرماتے ہیں۔ سعد بن ربیع مدینے کا سردار، لوگوں نے منع کیا کہ کلمہ نہ پڑھنا، سعد بن ربیع مدینے کا سردار ہے۔ ہمارے ملک کا سردار آپ کو نام آتا ہے، امریکہ کے ملک کا سردار، وزیر اعظم، صدر، اپنے اپنے علاقے کی ان کی تھاٹی تھی، ان کی عزت و احترام اپنے اپنے علاقے کے اندر۔ اگر مدینہ کے اندر ڈنکا چلتا تو وہ سعد بن ربیع کا ڈنکا چلتا تھا، مدینے کا سردار تھا۔ جب میرے نبی کا کلمہ پڑھانا تو میرے نبی کے قدموں کے اندر بیٹھے، فتح بھی ہوگی، اتباع کے اندر آئے تو اللہ نے ایمان کی حلاوت نصیب فرمائی، حلاوت نصیب فرمائی۔ پھر وقت آیا غزوہ احد کا، صحابہ کرام لڑتے رہے میری نبی کی عزت و نام و دین کی خاطر، یہاں تک کہ مدینے کا سردار سعد بن ربیع میرے نبی کی ناموس کے لیے لڑتا رہا، یہاں تک کہ جسم کے اوپر تلوار کے زخم آئے، نیزوں اور برچھوں کے زخم آئے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے لہو لہان ہو کے گر گئے۔ اب خون اتنا بہا کہ اٹھنے کی طاقت نہیں تھی۔ جب اٹھنے کی طاقت نہیں تھی تو اس پہاڑ کی گھاٹی کے اندر گر گئے اور سوچ یہ تھی کہ مرتے ہوئے میں حضور کی زیارت کر لوں۔ مدینے کا سردار سب کچھ قربان کر کے اس احد پہاڑ کی گھاٹی کے اندر پڑا ہے، اصل میں محبت کر کے دکھائی ہے کہ لوگوں محبت کرنا تو ایسے کرنا۔ جب جنگ تھمی، یہ غزوہ احد تھما تو حضور نے سب سے پہلے جس صحابی کا پوچھا وہ سعد بن ربیع جو مدینے کا سردار تھا۔ حضور بڑے ذہین و فطین تھے کہ وہ مدینے کا سردار اس وقت کہاں ملے گا۔ صحابہ سے پوچھا یا رسول اللہ، صحابہ نے بتلایا کہ یہیں تھا یا رسول اللہ، لڑتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے اس صحابی کو۔ حضور نے فرمایا نعمان بن بشیر جلدی کرو اس کو دیکھو کہاں ہے، کہیں کسی گھاٹی میں تو نہیں پڑا۔ تو سعد بن ربیع کو نعمان بن بشیر آواز دیتے ہیں۔ مدینے کے سردار سعد بن ربیع 2 دفعہ آواز دی، تیسری دفعہ جب کان لگایا تو پاس گھاٹی کے اندر سے سسکیوں کی آواز آئی۔ جب سسکیوں کی آواز آئی تو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ دوڑ کے گئے، صحابی رسول کو دیکھا، مدینے کے سردار کو دیکھا، خون میں لت پت ہے اور آنکھوں سے آنسو، وقت آخری ہے مسلمانوں، اور دل کے اندر خواہش یہ ہے کہ جاتے حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ اور حضور نے بھی پھر بلایا نہیں۔ اور صحابی رسول نے کیا کہا سعد بن ربیع مدینہ کے سردار نے؟ فرمایا نعمان بن بشیر کیوں آیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے اور میرے نبی ہیں انہوں نے بھیجا ہے سعد بن ربیع کہ سعد کو لے کے آؤ۔ تو سعد کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ سعد نے فرمایا نعمان میرے نبی کو بتانا کہ تیرا شیر بوڑھا ہو چکا ہے، تیرا شیر زخمی ہو چکا ہے، اگر میرے اندر طاقت ہوتی نہ چلنے کی تو مدینے کا سردار سعد پاؤں سے نہیں سر کے بل چل کے آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاتا ہے۔ حضور کو جا کے بتا دینا کہ نہیں چل سکتا، زخمی زیادہ ہے، خون زیادہ بہ گیا، سکت نہیں، طاقت نہیں کہ تیرے قدموں کے اندر آ سکے۔ ایک پیغام یہ جا کے حضور کو دینا اور دوسرا پیغام جا کے میری قوم کو دے دینا اور میری قوم کو یہ بتانا کہ تمہارا سردار دنیا سے جا رہا تھا مدینے والوں، انصاریوں، اور وہ ایک پیغام چھوڑ گیا تمہارے لیے، اور وہ پیغام امت مسلمہ قیامت کی صبح تک آتی رہے۔ سعد بن ربیع کا وہ پیغام سن لیجیے جو اس نے اپنی قوم کو ارشاد فرمایا کہ اگر تم زندہ رہے، تمہارے سانس آنے کے باوجود اگر میرے نبی کو تکلیف پہنچی تو مدینہ والے یاد رکھو تمہارا سردار سعد بن ربیع کہہ رہا تھا قیامت والے دن تمہارا گریبان ہوگا اور تمہارے سردار کا ہاتھ ہوگا، اپنی جان قربان کر دینا، میرے نبی کو ایک کانٹا تک نہ چبھنے دینا، تمہارے سردار کا ہاتھ ہوگا۔ نعمان بن بشیر بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ اس کی تو یہ حالت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں خود چل کے جاؤں گا، اس صحابہ ساتھ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، مسلمانوں اللہ محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ صحابہ پہنچتے ہیں، حضور بھی پہنچے۔ اب یوں کر کے دیکھا کہ حضرت سعد بن ربیع کا آخری وقت ہے، سانس نکلنے کے قریب ہے، سکرات لگ چکے ہیں،
حضور جلدی سے بیٹھے، یوں کر کے چوکڑی مبارک ماری اور سعد بن ربیع کا سر حضور نے اپنی گود میں رکھ لیا، جو کہ پچھلے جمعے میں آپ نے سنا کہ ایک وقت وہ تھا کہ ابو بکر صدیق کی گود تھی، حضور کا سر تھا، یہاں حضور کی گود ہے، سعد بن ربیع مدینہ کے سردار کا سر ہے۔ یہ وقت بھی قیمتی ہے، وقت وہ بھی قیمتی تھا، گود یہ بھی قیمتی ہے، گود وہ بھی قیمتی تھی۔ وہ صحابی کی گود تھی، یہ نبی کی گود ہے۔ فرق اتنا ہے کہ پہلے صحابی کی گود کے اندر نبوت تھی، اب نبوت کی گود کے اندر صحابیت ہے۔ نبی کا یار صحابی سعد بن ربیع حضور کی گود مبارک کے اندر اپنا سر رکھ کے حضور کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ وقت آخری مسلمانوں تصور کیجئے، حضور اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہاں ابو بکر صدیق کے آنسو زمین پہ گرنے والے تھے، چہرہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، چہرہ نبوت کا تھا، آنسو صحابی کے تھے، آنسو صحابی کے گرے نبوت کے چہرے کے اوپر۔ نیچے نبوت ہے، اوپر چہرہ صحابی کا ہے، اب نیچے چہرہ صحابی کا ہے، اوپر چہرہ نبوت کا ہے۔ آنسو وہ بھی گرے تھے، آنسو یہ بھی گر رہے ہیں احد کے میدان کے اندر، احد کے پہاڑوں کے اندر حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہوئے۔ آنسو کیوں نکلے؟ کہ مدینے کے سردار نے سب کچھ قربان کر دیا، میری ناموس کے لیے، میری عزت کے لیے، میری محبت کے اندر اس نے کسی چیز کو نہ دیکھا، اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلے، وہ آنسو سیدنا سعد بن ربیع کے چہرے پہ گر رہے تھے۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے، یوں کر کے آنسو آئے اور حضرت عمر فرمانے لگے کتنا خوش نصیب ہے سعد بن ربیع، تو کتنا خوش نصیب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں سے آج تجھے غسل مل رہا ہے۔ کاش کہ سعد بن ربیع تیری جگہ آج عمر بن خطاب ہو۔ سبحان اللہ، کتنی محبت۔ جب جان نکلی تو یہاں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی کرو، سعد بن ربیع کے کفن کا نظام کرو، میں آمنہ کا لال اس کا جنازہ پڑھا۔ میرے نبی نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے لیے جب میرے نبی آئے تو زمین پہ پورے پاؤں نہیں لگ رہے تھے۔ صحابہ کا بہت بڑا مجمع جمع غفیر، صحابہ نے دیکھا حضور کو اور حضور اپنے پنجوں کے بل یوں چل کے آ رہے ہیں، ایڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں۔ صحابہ نے تعجب میں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج عجیب کیفیت میں آپ چل رہے ہیں، پہلے آپ پاؤں جما کے چلتے تھے، آج ایڑیاں اٹھا کے چل رہے ہیں، پنجوں کے بل چل رہے ہیں، وجہ بتلا دیجیے یا رسول اللہ، وضاحت فرما دیجیے۔ میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، فرمایا میرے دیوانوں، میرے مستانوں، میرے جان نثاروں، میرے شاگردوں، میرے صحابہ، سنو رب کعبہ کی قسم، میں اپنی نبوت والی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں سعد بن ربیع کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے نورانی مخلوقات اتری ہوئی ہے، زمین پہ سارے فرشتے بتلاؤ میں قدم رکھوں گا۔ سعد بن ربیع کا جنازہ پڑھنے کے لیے اللہ نے آسمان سے فرشتے اتارے ہیں، فرشتوں نے جنازہ پڑھا ہے۔ وجہ کیوں جنازہ پڑھنے کے لیے فرشتے آئے؟ تن من دھن سب کچھ حضور کی عزت و ناموس کے لیے صحابہ نے قربان کیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر صحیح معنوں میں حضور کی اتباع، اطاعت اور محبت کی ہے، اللہ پاک نے محبت کر کے دکھائی ہے، پھر محبت کے اصول صحابہ نے بتلائے ہیں، اللہ نے محبت کی ہے، پھر اللہ نے محبت صحابہ کی قرآن میں بیان فرمائی ہے، پھر اللہ کو اتنی محبت صحابہ کی آئی ہے، پھر صحابہ زمین پہ بولتے ہیں، اللہ آسمان پہ قرآن بناتا ہے، پھر صحابہ زمین پہ چلتے ہیں، اللہ صحابہ کی قدموں کی آواز جنت کے اندر سناتے ہیں، پھر یہی نام اللہ رہتا ہے۔ اللہ آج کے مسلمان کو بھی حضور کی سچی اتباع نصیب فرما دے، آج کے مسلمان کو بھی حضور کی سچی اطاعت نصیب فرما دے، حضور کی سچی محبت نصیب فرما دے، جیسے